رمضان کریم اور کرامات۔ رمضان اور معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق خدا کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے فائق تھے، اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان کی ہر رات میں جبرائیل امین آپ سے ملنے آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید سناتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی اور زور پیدا ہو جاتا۔ صحابہ اکرام سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے دروازے میں ایک خاص دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے روز صرف روزے دار کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا اور کہا جائے گا، وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے، وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی اور کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ روزہ اور اللہ رب العزت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے ہر عمل کا ثواب بڑھتا رہتا ہے، اسے ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 تک ملتا ہے، اور اس سے زائد اللہ جتنا چاہے اتنا ملتا ہے، مگر روزے سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو میری ہی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے خوشیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اسے افطار کے وقت ملتی ہے اور ایک خوشی اپنے رب کی ملاقات کے وقت ملے گی۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں خوش کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ ماہ مبارک کی ایک مقدس رات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک میں ایک ایسی عظیم و برکت رات ہے جو صرف 1000 دنوں اور راتوں ہی سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حقیقی روزہ تو یہ ہے کہ آدمی بیہودہ اور لغوبات سے بچے اور نفسانی جذبات بھڑکانے والی گفتگو سے بھی پرہیز کرے۔ سو اے روزے دار، اگر تجھے کوئی گالی دے یا جہالت پر اتر آئے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ روزہ اور قرآن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزے اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کی جائے گی اور اس کے لیے مغفرت اور جنت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ روزہ برائیوں کے خلاف ڈھال۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی جس طرح لڑائی میں ڈھال دشمن کے حملوں سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح روزہ روزے دار کو برائیوں اور گناہوں سے محفوظ کرتا ہے اور جنت کا حقدار بناتا ہے۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، یعنی ہر چیز کو صاف کرنے والی، پاک کرنے والی کوئی نہ کوئی شے ہوتی ہے، چنانچہ جسم کو پاک کرنے والا روزہ ہے۔ رمضان کے بد نصیب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بھوکا رہتا ہے یا پیاسا۔